لیڈر ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ پھر کیا ہے کہ تنقید نہیں کرتا. ہمیشہ یاد رکھیں تنقید جو ہوتی ہے وہ لیک آف نالج کی بنیاد پر ہوتی ہے. جہاں لیک آف نالج ہو، علم کی کمی ہو، ظاہری بات ہے آپ جب تنقید کرتے ہیں تو آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو آپ کے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں، شدت ختم ہو جاتی ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے. تب کہتے ہیں کہ یار واقعی یہ اس مسئلے کا حل اس طرح ہے، یہ مسئلہ ایسے ہی تھا. کیونکہ آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو آپ اس چیز کو کیا کرتے ہو، ایکسیپٹ کرتے ہو، قبول کرتے ہو. اگر علم نہیں ہوگا تو آپ فوراً جو ہے تنقید یعنی انگلی اٹھاؤ گے، کھریٹ کرو گے کہ نہیں یہ چیز اس طرح نہیں ہے، ایسے ویسے، پھر آپ سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے لیڈرشپ کے لیے سب سے مست یہ ہے کہ وہ نالجبل ہو، علم رکھنے والا ہو، ایک عالم ہو، اسکالر ہو، اور تمام جو علوم ہوتے ہیں، معارف ہوتے ہیں، ان پر گرپ رکھنے والا ہو تاکہ علم کی کمی نہ آئے. دوسری بات پلانر، اور لیڈر کے پاس ایک پلان ہوتا ہے، ایک پورا منصوبہ ہوتا ہے، اور ایک اچھا منصوبہ رکھتا ہے، ایک اچھا منصوبہ بناتا ہے. کسی بھی کام کو اگر وہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے. جب وہ پلان بناتا ہے تو اس کام کو ایسے انداز میں، ایسے طریقے میں کیا کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد ویژنر، یعنی اس کے پاس ایک بڑا ویژن ہوتا ہے. بغیر ویژن کے کوئی بھی لیڈر کام نہیں کرتا. پہلے اس کے پاس ویژن ہوتا ہے تب جا کے وہ پلان بناتا ہے. تو اس طرح سمجھیں ایک بڑا ویژنر بھی ہوتا ہے. اور جس کے پاس ویژن نہ ہو، اگر وہ کہے کہ میں لیڈر ہوں اور ویژن نہ ہو، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لیڈر ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کیا ویژن ہو، ایک مقصد ہو. اس کے بعد آرگنائزر، وہ کیا کرتا ہے، ایک آرگنائزر ہوتا ہے، وہ ایک تنظیم بنانے والا ہوتا ہے، چیزوں کو اچھے طریقے سے آرگنائز کرتا ہے، منظم کرتا ہے. یہ اس کا ایک خاصہ ہے. اس کے بعد مینیجر بھی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتا ہے، انتظام میں لاتا ہے، وہ اچھا منتظم ہوتا ہے. تب جا کر وہ اس طرح سمجھیں لیڈرشپ کو کوالٹی پر پورا ہوتا ہے. اس کے بعد حاضر ایک یعنی ویل اچھے خیال رکھنے والا، اچھی سوچ رکھنے والا. اور وہ لیڈر کبھی نہیں ہو سکتا جو اپنے تخلیات کو کلیئر نہیں رکھتا، جو اپنے تخلیات میں ٹرانسپیرنسی نہیں لاتا، شفافیت نہیں لاتا، اپنے تخلیات کو، اپنے سوچ و وچار کو اچھا نہیں بناتا، مثبت سوچ نہیں رکھتا. وہ اپنے تھاٹ، اگر وہ تھاٹس نیگیٹو رکھتا ہے تو وہ لیڈر نہیں بنتا. وہ پھر اپنے ملک و قوم کی کس طرح خدمت سر انجام دلائے گا، جو اپنے خیالات پر قابو نہیں پاتا. یہ بات ہے انسان کے اندر جو مائنڈ ہے، اگر ہم اس پر گرپ رکھیں گے، اپنے خیالات کو پازیٹیو بنائیں گے، تو اس طرح سمجھیں آپ لوگوں کی دلوں پر آپ حملہ نہیں کر سکتے. جو بندہ اپنے خیالات کو پازیٹیو نہیں رکھتا، اپنے غیر خاطر نہیں ہوتا، تو خواب اپنی سوسائٹی کی خدمت کرے گا. وہ تو اپنی خیالی دنیا کے منفی پہلو سے نہیں نکلا، منفی سوچ و وچار سے نہیں نکلا. جو اپنے خیالات کو پازیٹیو کرتا ہے وہ آگے جا کر اپنی سوسائٹی کو لیڈ کرتا ہے، اور اپنی قوم کو لیڈ کرتا ہے، لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، لوگوں کو اویئر کرتا ہے، لوگوں کو اچھے طریقے سے بیدار کرتا ہے. اس کے بعد ویل تھنکر، یعنی ایک اچھا مفکر ہونا چاہیے. مفکر بھی ہو، فکر مند ہو. ہمیشہ بہت سارے قوم کے مسائل آ جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں، پرابلمس آ جاتی ہیں، تو وہ کیا ایک مفکر ہو، فکر مند ہو کہ اس پرابلم کو کس طرح ڈیل کیا جائے، کس طرح حل کیا جائے. تو اسی لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے، یعنی براڈ مائنڈر بھی ہوتا ہے، اور ویل تھنکر ہوتا ہے، پھر براڈ مائنڈر ہوتا ہے. تو اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بڑا ایک وسیع ہوتا ہے. لوگوں کے مسائل یا لوگوں کی پریشانیاں یا لوگوں کے تھوڑے بہت جھگڑے یا اپنے متعلق اگر کوئی اختلافات لوگوں کے اگر ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ جلدی مایوس نہ ہو جائے، اس قوم کو نظر انداز نہیں کرے، لیکن اس قوم کے ساتھ رہے، تیز ہو جائے. کیونکہ یہ لیڈرشپ کا بڑا حصہ ہے. جس طرح انبیاء کرام سامنے آئے، ان کی بہت سی قومیاں ہیں، تو ان کی قومیں بڑی نافرمان تھی، وہ قوم کو لیڈ کرتے آئے، کچھ لوگ ہدایت دیتے آئے. جس طرح آقا صاحب السلام کی آپ دیکھیں حضرت طیبہ، بہت سارے پریشانیاں آئیں، مسائل آئے، آقا صاحب السلام دعوت دیتے رہے اس نافرمان قوم کو، لیکن کبھی بدعا نہیں ہوئی. کبھی آقا صاحب السلام نے ان کو نظر انداز نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لیڈرشپ کا خاصہ ہوتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام ایک بڑی لیڈرشپ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں. لیکن آقا صاحب السلام کی ذات و اقدس، جو آقا صاحب السلام سردار الانبیاء بھی ہیں، جو تمام انبیاء کرام سے افضل اعلیٰ ہیں، آقا صاحب السلام کی لیڈرشپ کی کوالٹی اتنی بلند تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا تھا کہ آپ نے پوری سوسائٹی کو، ایگنورینٹ سوسائٹی کو آپ نے جو لیڈ کیا ایسے طریقے سے. اس کے بعد دیکھیں پھر میسنجر، لیڈر ایک سفیر بھی ہوتا ہے.
ایک اپنا پیغام، اپنی کیا کہتے ہیں اویئرنیس، اپنی کیا کہتے ہیں بیداری، یا اپنے جو خیالات ہوتے ہیں، یا اپنے جو بھی کیا کہتے ہیں کہ اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ لوگوں تک ایز اے سفیر کے طور پر پہنچاتا ہے تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں. کمیونیکیٹر ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، یہ بھی لیڈرشپ کا خاصا ہے. کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، وہ پھر رابطے میں رہتا ہے، اور جو لیڈر رابطے میں نہ رہے، اس کی ایک ٹیم ہو، اس کی ایک آرگنائزیشن ہو، تنظیم ہو، اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتا، کوآرڈینیشن نہیں کرتا، تو وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو بیدار بھی ہوتا ہے خود، اور لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے، لوگوں سے کوآرڈینیشن میں رہتا ہے. اگر کوآرڈینیشن ختم ہو جائے، کوآرڈینیشن کا جو ربط ہے اگر وہ ختم ہو جائے، تو اس طرح سے وہ لیڈر نہیں بنتا. لیڈر کے لیے مسٹ ہے کہ وہ کیا ہے، کوآرڈینیٹر ہو اور کوآرڈینیشن میں رہے. اس کے بعد کیا ہے، کرنٹ ریسرچر. ابھی جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا تھا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس طرح ابھی آپ کے حالات و حضرات کیسے جاتے ہیں، ملک پاکستان کے حالات کیسے ہیں، ہمارے سوسائٹی کے حالات کیسے ہیں، یا ہمارے ایریاز کے حالات کیسے ہیں، ان پر بھی نظر رکھے. یہ ہمارے باقی یعنی اگر ہمارے بلوچستان ہے یا چاروں صوبے ہیں ان پر نظر رکھے. اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر رکھے، جس میں خارجہ پالیسی ہے، کون کون سے ایشوز آ رہے ہیں، کون کون سے مسائل آ رہے ہیں، کون کون سی فائننس آ رہی ہیں، حالات کیسے ہیں، ان پر نظر رکھے. اپنے بالخصوص اپنے ملک کی حالات پر نظر رکھے، اور جب نظر رکھے گا تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آئے گی. ان کے پاس ان مسائل کا ایک سولوشن آ جائے گا، ان مسائل کو کس طرح حل کیا جائے، کس طرح ڈیل کیا جائے. تو اس طرح پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک کرنٹ ریسرچر ہوتا ہے. جب کرنٹ ریسرچر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پرورن سرور ہوتا ہے. وہ پھر پرورن کو اچھے طریقے سے حل کرنے والا ہوتا ہے. وہ پھر قوم کو کیا کرتا ہے، سولوشن دیتا ہے. اور سولوشن دیتا ہے تو ہم پھر اس لیڈر کو ہم ایک لحاظ سے اور بھی کہتے ہیں، یعنی اس طرح سمجھیے وہ آپریٹر بھی ہوتا ہے. کیا آپریٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح اگر کوئی لوگ بیمار ہو جائیں، ان کی سرجری کی جاتی ہے، ان کو پھر صحتیابی کے لیے ڈاکٹرز بلاتے ہیں. بھائی پہلے بیمار تھا، ہم نے اس کی سرجری کی، ہم نے اس کو آپریٹ کیا، پھر اس نے ایک نئی زندگی پالی. تو پھر وہ کیا، تو آپریٹر بھی ہوتا ہے. وہ چیزوں کو آپریٹ کرتا ہے، اچھے طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. نہیں، اور اس طرح سمجھیں ایک نیا آئینہ اور ایک نئی لائف، ایک نئی زندگی کا ویژن دیتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خان کہ دانش میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ کیا، یہ صبح بھی پیدا کر، شام بھی پیدا کر. یعنی آپ ہر لمحے لیڈر کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، ہر لمحے اس کی جو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو خیالات ہیں وہ بالکل اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. وہ پوری سوسائٹی کو، پوری قوم کو، پوری نیشن کو نئے کیا کہتے ہیں کام سر انجام دیتا ہے، نئی نئی ذمہ داریاں ان کو بتاتا ہے، نئے اچھے خیالات، اور ان کے اندر ایک اچھی جو کیا کہتے ہیں اچیومنٹس پیدا کرنے کی وجہ سے اسٹرگل کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے. تو وہ نئے زمانے صبح شام پیدا کر. اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر لمحے کے ساتھ ایک جس طرح ہر دن کا سورج طلوع ہوتا ہے، تو اسی طرح ہر بندہ ہر صبح اور شام میں ایک نیا زمانہ پیدا کرے. یہ لیڈرشپ کا خاصہ ہے. اگر ان چیزوں پر اگر ہم پورا اترتے ہیں اور یاد رکھیں، اگر یہ چیزیں ہمارے کیا کہتے ہیں قلوب و اذہان میں، ہماری شخصیت میں وردیت کر جاتی ہیں، تو ہم حقیقی معنوں میں لیڈر بن سکتے ہیں. اور اس پوری قوم کو اچھے طریقے سے ہم لیڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنا ویژن بھی دے سکتے ہیں، اس کو ایسے انداز سے کام بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی دلوں پر کیا ہے حکمران بھی کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے تو اس طرح سمجھیں ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جس طرح آج ہمارے ملک پاکستان کو ایک اعلیٰ لیڈر کی ضرورت ہے. ایسا لیڈر ہو جس کے پاس نالج بھی ہو، ہاں، جو بالکل ایسا سمجھے PhD بھی ہو، وہ دنیا کے تمام یعنی فارن کنٹریز میں جتنے ہمارے ممالک آتے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے حالات سے بھی واقف ہو، اپنے ملک پاکستان کے آئین سے بھی واقف ہو، بالخصوص جو اسلامک ہمارا نام ہے، جو آپ صاحب اسلام نے میثاق مدینہ کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن دیا تھا اس سے واقف ہو، اور کرنٹ کے حالات سے بھی واقف ہو اچھے طریقے سے، جو لوگوں کو آئین پڑھائے، جو لوگوں کو ویژن دے، جو بالکل لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرے، شعور پیدا کرے. ایسی لیڈرشپ کی ہمارے پاکستان کو ضرورت ہے. آپ دیکھیں جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی پوری تعلیمات میں لیڈرشپ کی کوالٹی دی ہے، اگر حقیقی معنوں میں آج اقبال ہم پڑھتے تو آج ملک پاکستان کا ہر بچہ ایک انقلابی ہو جاتا، ان کے پاس لیڈرشپ کی کوالٹی آ جاتی. تو آج جو جس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا، شعبہ جات میں ہوتا، اس میں انقلاب آتا. اگر آج ہم کیا کہتے ہیں کہ بدحالی، پریشانی، حقوق کی پامالی
جب دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف لیڈرشپ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں، حتیٰ کہ چاہے گھر بھی ہو، اس کا جب فرد جو سربراہ ہوتا ہے وہ بھی لیڈر کا کردار ادا کرتا ہے. اگر کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے لیڈر ہے، افسر ہے وہ بھی لیڈرشپ کا کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں ہم اچھے طریقے سے اپنے شعبہ جات کو نہیں دیکھتے اور اچھے طریقے سے ہم اور جتنے ہمارے ادارہ جات ہیں، شعبے ہیں، کوئی بھی ہیں، اور ہم اس میں ریفارمس نہیں لا پاتے ہیں تو اس طرح سمجھے لیک آف لیڈرشپ کی کمی ہے. ابھی تک ہمارے اندر کوالٹی آف لیڈرشپ پیدا نہیں ہوئی. ہاں اگر کوالٹی آف لیڈرشپ پیدا ہو جائے تو پھر بندہ بدعنوانی نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا، حقوق کی پامالی نہیں کرتا اور کسی کے حقوق پر ڈاکے نہیں لگاتا. ہاں وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، لوگوں کے اندر سہولت دیتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اس کو لیڈ کرے. آسانیاں وہی پیدا کرے گا جو براڈ مائنڈ ہے، ٹھیک ہے، فرقہ واریت میں نہ جائے، اطاعت امت پر کام کرتا ہو، بین المسالک پر کام کرتا ہو، بین المذاہب پر کام کرتا ہو، پوری انسانیت کا احترام کرتا ہو، اسے لیڈر کہتے ہیں. انشاءاللہ کبھی ہے کہ ایسے اوصاف ہمارے جب اندر پیدا ہو جائیں گے تو ایسا سمجھیں کہ ہماری سوسائٹی کا ہر فرد، ہر طالب علم وہ ایسا سمجھے کہ لیڈر بن سکتا ہے. اگر وہ لیڈر بن گیا تو ایسا سمجھیں آن دی فیوچر انشاءاللہ ملک پاکستان کی تمام شعبہ جات میں اچھے طریقے سے خدمت جو ہے سر انجام دے سکتا ہے. وسلام.